سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قلنا، ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں کو، اسجدوا، کہ تم سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، سوائے یا مگر، ابلیس، ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں کو، اسجدوا، کہ تم سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو یا آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، یا ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یہاں پر سجدہ سے مراد عاجزی کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اور یہاں پر جب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا، جو کہ تعظیمی سجدہ تھا، دو طرح کا سجدہ ہوتا ہے، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت یعنی اللہ کو سجدہ، اور پچھلی شریعتوں میں جو سجدہ تعظیمی تھا وہ جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ سجدہ منع ہے۔ تو جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تمام فرشتوں کو، تو ابلیس نے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا، کیونکہ ابلیس اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا تھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کا نام پہلے عزازیل تھا۔ عزازیل نے 70,000 سال 7ویں آسمان پر عبادت کی، لیکن دل میں اس کے غرور آ گیا کہ میں زیادہ عبادت گزار ہوں۔ تو یاد رہے کہ اگر علم یا عبادت تکبر پیدا کرے تو وہ دراصل انسان کی ذلت ہے۔ کبھی بھی چاہے علم ہو، مال ہو، حسن ہو، اولاد ہو، کسی چیز پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ تعظیمی کرنے سے، تو اور ساتھ ساتھ تکبر میں بھی یہ بات آ گئی کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو اس نے نہیں کیا، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔